بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ویژن میڈیا سیل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹک ٹاک، کیونکہ کل رات ٹک ٹاک اپلیکیشن کے اوپر پاکستان کے اندر پابندی لگا دی گئی ہے، بین کر دیا گیا ہے اسے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک نیو ویژن میڈیا سیل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے گا۔ اس ایپلیکیشن کی خصوصیت یہ ہے کہ چند سیکنڈ میں جو پیغام پہنچانا ہوتا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ چلنے کے لیے جو آواز ہے، میوزک ہے مختلف قسم کا، وہ مل سکتا ہے، بڑا آسانی سے اویلیبل ہے، جس کے اندر ہم نے بہت سارے لوگوں سے فائدہ اٹھایا، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا۔ بہت سارے لوگوں نے اس ٹک ٹاک کے ذریعے قرآن و حدیث کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، اور معاشرتی پہلو جو ہماری سماجی اقدار ہیں اس کے مطابق ہمیں گائیڈ کیا، ہماری قوم کو اچھا پیغام پہنچایا۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے صرف ٹک ٹاک کو ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف فحاشی، عریانی اور بے حیائی پھیلانے کی کوشش کی۔ آج ہم یہ انالیسس کریں گے کہ کیا یہ ٹک ٹاک پاکستان میں پرماننٹ بین ہونا چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ جو ٹک ٹاک بین ہوا ہے اس کے ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی اپلیکیشن عدالت میں داخل کر دی جائے، دائر کر دی جائے، اور اس اپلیکیشن کا جو عدالت فیصلہ کرے وہ پتہ نہیں کیا ہو۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہمیں انالیسس اس کے اوپر کرنا ہے کہ کیا یہ ٹک ٹاک پاکستان کے اندر بین ہونی چاہیے ہمیشہ کے لیے، پرماننٹ یا نہیں۔ تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ نیگیٹو طریقے سے اس ٹک ٹاک کو یوز کرتے تھے وہ اس کو ہم نیگیٹو کیوں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر بے شمار ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ اخلاقیات جس کی اجازت نہیں دیتی، اخلاقی اقدار سے گری ہوئی ویڈیوز، ایسے جملے بولے جاتے ہیں بعض اوقات جو کہ ہمارا مذہب اور ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں اس کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ ہماری ثقافت کے اگینسٹ جا کے ایسی لباس پہنتی ہیں کچھ خواتین اور کچھ مرد حضرات بھی، جو شاید ہم عام روٹین میں ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ میرے چند سوالات ہیں اپنے ویور سے کہ کیا آپ اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ آپس میں جوڑے بنا کر بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، آٹو اسٹیشن جا رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، یہ ہماری اقدار، ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہمارا اسلام، ہمارا مذہب جو کہ عین دین جو ہے، فطرتی دین ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، انسانی فطرت کے، کیا وہ اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس طرح کے کچھ کپڑے پہن کے ہیں جو کہ نازیبہ ہیں، جس سے فحاشی اور بے حیائی جو ہے وہ پھیلتی ہے؟ تو یہ ہمارے معاشرے میں ٹک ٹاک کے ذریعے بہت زیادہ عام کی جا رہی تھی چیز، اتنی زیادہ عام کہ عام لوگ جو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس کو دیکھ کے اب ان کو یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی غلط بات ہے، انہیں یہ لگتا تھا یہ تو عام سی بات ہے، اس میں کوئی بری بات ہے ہی نہیں۔ تو اگر بری بات نہیں ہے تو کیا ہم اپنے گھروں میں ان تمام چیزوں کو الاؤ کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ یہ جو لبرلز ہیں، جو آزاد خیال لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ آزادی ہونی چاہیے۔ تو ان آزاد خیال لوگوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ ہم آج بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں، اسلام کو، مذہب کو وہ شاید ٹھیک نہیں سمجھتے، یا پھر وہ کنزرویٹو لوگ سمجھتے تھے اسلامیوں کو۔ لیکن آج وہی لوگ، یونیسیف کا ادارہ جو کہ امریکہ کا ادارہ، اس نے پیپر شائع کیا، وہاں پہ انہوں نے لکھا، جو غیر مسلم ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، بد سلوکی کی جاتی ہے، زیادتیاں کی جاتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس طرح میڈیا پہ آ کے خواتین ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے بے حیائی اور عریانی جو ہے واضح ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہی ایک ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے جن کے ذہن اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ وہی انہی معاشرے کے اندر پھر انہی خواتین کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے اور ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ کوئی مسلمان یا کوئی مولوی یہ بات نہیں کر رہے، ہمارے علماء کرام اگر بات کریں تو شاید وہ لبرلز کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، اب ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ غیر مسلم جو لوگ ہیں، ان کی یونیسیف جو تنظیم ہے امریکہ کی بہت بڑی جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس نے یہ ریسرچ کی ہے
اور ان کی ریسرچ کے مطابق یہ جو عورت کو میڈیا کی زینت بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو پوری دنیا کے اندر جو ریپ ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ پوری دنیا کے اندر اس وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے اسلام نے تو 1400 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا، پردے کا حکم دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ اللہ نے کچھ حدود قائم کی تھی، کیوں کی تھی؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا، اللہ نے یہ مشینری بنائی انسان، جس طرح ہر مشین کے ساتھ ایک مینول آتا ہے اور یہ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے، کتنی دیر چلانا ہے، کہاں رکھنا ہے، کہاں نہیں رکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کچھ ضابطہ حیات، کچھ قوانین بھیجے اور اس میں یہ بھی بتایا کہ یہ انسان ہے، یہ بھٹک سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ لیکن جو نامحرم ہے وہ ایک دوسرے سے پردہ کرے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جو آج یونیسیف جو تنظیم میں بتا رہی پوری دنیا کو، ہمارے اسلام نے تو 14 سال پہلے میں بتا دیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ٹک ٹاک بند ہونے کی وجہ سے بے شمار ایسا نالج جو ہم تک پہنچتا تھا، قرآن و حدیث کی باتیں پہنچتی تھی، وہ اب شاید نہیں پہنچ سکیں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اور کوئی ذریعہ دے دے گا انشاءاللہ۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بے شمار لوگوں کا روزگار اس سے منسلک تھا، تو ان سے میری درخواست ہے، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ٹک ٹاک نہیں تھا چند سال پہلے، تب بھی تو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا تھا، روٹی کھا کے سوتے تھے وہ، تب بھی تو اللہ تعالیٰ ذمہ دار تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری نیت ٹھیک ہے، ہم محنتی لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت سارے اور دروازے کھول دیں گے رزق حلال کے لیے۔ تو اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر ہمارے حکمرانوں سے، ہماری عدالتوں سے وہ فیصلے کروائے جو ہماری اقدار، ہماری معاشرت اور ہمارے دین کے مطابق ہوں۔ اور اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے، یہ پاکستان میں پرماننٹ بین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔